آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ہاتھ کے اشارے کی جانب دیکھیں، یہ جو آپ کو بلند و بالا پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جبل سور، اور اس پہاڑ کی جو اونچائی ہے، اس پہاڑ کی جو ہائٹ ہے، سطح سمندر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس پہاڑ کی جو بلندی ہے وہ ہے 5413 فٹ۔ کتنا ہے؟ 5413 فٹ۔ اور بالکل لاسٹ میں چوٹی کے اوپر دیکھیں آپ کو بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں، اسی کے بیچوں بیچ ایک غار ہے جس کا نام ہے غار سور۔ اسی غار کے اندر ہجرت مدینہ کے سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 3 راتیں اور 2 دن قیام کیا ہے۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ابھی میری طرف توجہ کریں، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ چلتے چلتے کون اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے جب اس پہاڑ جبل سور کے دامن میں پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر اس بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی، اس پہاڑ کی بلندی ہے 5413 فٹ، اور ہمارا آج کا نوجوان اس پہاڑ کے اوپر آسانی سے نہیں چڑھ سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی چڑھے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر اس بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے۔ جب پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچے، غار کے منہ کے قریب پہنچ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ غار کے باہر تشریف رکھیں، میں غار کے اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی ستھرائی کرتا ہوں، اور غار کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد آپ کو غار کے اندر بلا لوں گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر چلے گئے، غار کی صفائی ستھرائی شروع کر دی، اور غار کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے دیکھا کہ غار کے ارد گرد سوراخ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخوں کو اس خیال کے ساتھ بند کرنا شروع کر دیا کہ کہیں کوئی موذی چیز آ کر ان سوراخوں سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو جب تمام چھوٹے بڑے پتھر ختم ہو گئے اور دیکھا کہ سوراخ بھی ابھی باقی ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیض مبارک اتار لی اور قمیض کے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرنے لگے۔ جب دیکھا کہ قمیض کا کپڑا بھی ختم ہو گیا اور آخر میں ایک سوراخ باقی تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی اور عرض کی، یا رسول اللہ غار کے اندر تشریف لیں، غار کی صفائی ستھرائی ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے، سفر تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، پہاڑی علاقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک چکے تھے۔ تو آتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جھولی میں سلا لیا، اور سوتے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی سی نیند آ گئی۔ اور کچھ دیر کے بعد ہوا یوں کہ جس سوراخ کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی ہوئی ہے، اسی سوراخ سے ایک سانپ آیا، اور سانپ نے آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈسا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف محسوس ہوئی، مگر انہوں نے اس خیال کے ساتھ اپنی ایڑی کو نہیں ہٹایا کہ کہیں یہ موذی چیز آ کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ سانپ نے دوبارہ ڈسا، تکلیف کی شدت مزید بڑھ گئی، مگر ایڑی نہیں ہٹائی۔ سانپ نے تیسری مرتبہ ڈسا، تکلیف کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ بلا اختیار آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جھولی مبارک میں تھے، تو جو ہی آنسو گرے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جا گرے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور دیکھا کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ فرمایا، ابو بکر کیا پریشانی ہے؟ وطن کو چھوڑنے کا غم ہے یا بیوی بچوں کی فکر ستا رہی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، میرے پاؤں کے اوپر کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے
اور اسی کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب دہن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا تو درد ایسے تھم گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. تکلیف ایسے دور ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں. حضرات گرامی، ادھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر پناہ لے کے کفار کی نظروں سے اوجھل ہوئے. ادھر ابو جہل نے مکہ المکرمہ میں یہ اعلان کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر آئے گا میں اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دوں گا. اور اس وقت کا یہ بہت بڑا انعام تھا. چنانچہ تمام کفار لالچی کھوجی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے. وہ اتنے شاطر، دانا، چالاک، ذہین تھے کہ پہاڑی علاقوں میں بھی پاؤں کے قدموں کا نشانوں کا اندازہ لگاتے لگاتے اس پہاڑ کے اوپر تک آ پہنچے. جب غار کے اندر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے قدموں کی آہٹ سنی تو گھبرائے. اس وجہ سے نہیں گھبرائے کہ مجھے تکلیف ہوگی، اس وجہ سے گھبرائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً غار کے منہ کے اوپر ایک مکڑی کے ذریعے جالا تنوا دیا اور ایک کبوتری بھی انڈے دے کر آ کر بیٹھ گئی. جب کفار کی نظر غار کے منہ کے اوپر پڑی تو انہیں نظر آیا کہ غار کے منہ کے اوپر جالا تنا ہوا ہے اور ایک کبوتری بھی انڈے دے کر آ کر بیٹھی ہے. تو انہیں یہ گمان ہوا، انہیں یہ خیال آیا کہ جالا تو اتنا کمزور ہوتا ہے، اگر کوئی غار کے اندر جاتا جالا تو ٹوٹ جانا تھا اور ایک کبوتری بھی انڈے دے کر نہ بیٹھی ہوتی. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ غار کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا. وہ اسی گمان کے ساتھ، اسی وہم کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ اس پہاڑ سے چل دیے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی. اور تیسرے دن جیسا کہ رہبر کو حکم دیا گیا وہ اونٹیاں لے کر پہنچ گیا اور پھر یہاں سے باقاعدہ ہجرت مدینہ شروع ہوتی ہے. تو حضرات گرامی، میرے درمیان بزرگ بھی ہیں، دھوپ بھی ہے اور ہم نے اگلی زیارت کی جانب بڑھنی ہے. مجھے آپ حضرات کیسے